پاکستان مٹانے کی بات کرنے والوں کو مٹا دیا جائے گا، جغرافیائی محفوظ علاقے کا تصور ختم کر دیں گے، نئی جنگ میں پاکستان کا جواب بلا جھجک اور بھرپور ہوگا، پاک فوج کی بھارتی فوجی قیادت کو سخت وارننگ۔ ISPR کے مطابق دنیا بھارت کی سرحد پار دہشت گردی کا اصل چہرہ تسلیم کر چکی ہے۔ بھارت اپنے تباہ شدہ لڑاکا طیاروں اور پاکستان کے تباہ کن ہتھیار بھول گیا۔ پاکستان نے جواب کا نیا معمول قائم کر دیا ہے، تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن۔ پاکستانی افواج ہر کونے تک لڑائی لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، غزہ کی صورتحال اور پاک سعودی دفاعی معاہدے پر گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کی سیز فائر پر حماس کے بیان کی تعریف۔ وزیر اعظم نے کہا، پاکستان غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ساتھ دیتا رہے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو دوبارہ دھمکی دے دی، حماس معاہدے میں تیزی دکھائے ورنہ شرائط ختم ہو جائیں گی، میں اس تاخیر کو برداشت نہیں کروں گا جو بہت سے لوگوں کے خیال میں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نتنیاہو حکومت کی تعریف، یرغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی بمباری کی عارضی بندش کو سراہا۔ حماس کی ٹرمپ امن منصوبے پر مشروط رضامندی، حماس اسرائیلی یرغمالی اور لاشیں واپس کرنے پر تیار، اسرائیلی انخلاء سے قبل غیر مسلح ہونے سے انکار، غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے سپرد کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی، ہتھیار مستقبل کے فلسطینی حکمرانوں کے حوالے کریں گے، حماس نے اپنا جواب ثالثوں کے پاس جمع کرا دیا، حماس نے ٹونی بلیئر کا مجوزہ کردار مسترد کر دیا۔ قطر اور مصر کا بھی حماس کے بیان کا خیر مقدم، قطر نے غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر اور امریکہ سے رابطے شروع کر دیے۔ مصری وزارت خارجہ کے مطابق عرب ممالک امریکہ اور یورپ کے ساتھ مل کر غزہ جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے بھی حماس کے جواب کو غزہ کے مستقبل کے لیے خوشائند قرار دیا۔ جرمن چانسلر نے کہا کہ 2 سال بعد امن کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ امریکی صدر کی تجویز پر حماس کے مثبت رد عمل پر غزہ میں جشن، فلسطینی بچوں اور نوجوانوں کا رقص۔ ملائیشیا کا ٹرمپ کے غزہ منصوبے پر تحفظات کا اظہار، وزیر اعظم انور ابراہیم کا کہنا ہے، منصوبے کے بہت سے پہلوؤں سے متفق نہیں، ہماری ترجیح فلسطینی عوام کی جان بچانا ہے، منصوبے کی حمایت کا مطلب ہر چیز سے اتفاق نہیں، یہ ایک اجتماعی اقدام ہے، مقصد غزہ میں خون ریزی اور بے دخلی روکنا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی اور مصری ہم منصب سے رابطہ، غزہ کی موجودہ صورتحال اور سفارتی کوششوں پر گفتگو۔ اسحاق ڈار نے امن منصوبے پر حماس کے رد عمل کو خوشائند قرار دیا۔ وزراء خارجہ کا فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی پر زور۔ اسحاق ڈار نے مصری وزیر خارجہ کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی۔ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، 2 ریاستی حل ہی ایک منصفانہ اور دیر پا امن کا واحد قابل عمل راستہ ہے۔ قومی غذائی تحفظ و تحقیق کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا، امریکی صدر ٹرمپ نے جو 20 نکات پیش کیے وہ ہمارے نہیں، 20 نکاتی فارمولے پر دستخط کی باتوں میں کوئی صداقت نہیں۔ وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم کا واضح پالیسی بیان بھی سامنے آ چکا ہے۔ جیل سے فلسطینیوں کی حمایت کے سوا ہر ٹویٹ ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے اسرائیل کے خلاف کتنے احتجاج کیے، اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہوئے PTI کی زبان پر چھالے پڑ جاتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں غزہ ملین مارچ سے خطاب، کہا جلد آزاد فلسطینی ریاست کا سورج طلوع ہوگا۔ آزاد کشمیر میں حالات معمول پر آ گئے، کاروباری مراکز اور دکانیں کھل گئیں، فون اور انٹرنیٹ بحال، حکومت اور ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ ایکشن کمیٹی کا ہڑتال کے خاتمے کا اعلان، جانوں کے ضیاع پر 3 دن سوگ رہے گا، 7 اکتوبر کو یوم تشکر منانے کا بھی فیصلہ، معاہدے کے مطابق پر تشدد واقعات سے اموات پر مقدمات درج ہوں گے، جاں بحق افراد کے لواحقین کو معاوضہ دیا جائے گا، 15 دن میں صحت کارڈ کے لیے فنڈز جاری ہوں گے، بجلی نظام کے لیے 10 ارب دیے جائیں گے، کابینہ کا حجم 20 وزراء اور مشیران تک محدود ہوگا۔ خوشی کی بات ہے
کہ یہ مذاکرات دونوں فریقین نے آزاد کشمیر کے عوام کے مفاد کو اور پاکستان کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیے۔ تشدد کے عنصر سے کبھی اچھی چیزیں پیدا نہیں ہوتی، اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ فوری حل ہے ان کے کچھ مطالبات کی شکل میں جو ایک معاہدے کی صورت میں لکھا گیا ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ وہ کوئکلی جتنی جلدی ممکن ہو اخلاص کے ساتھ اس پہ عمل درآمد ہو جائے۔ انڈیا نے ایک فل کیمپین شروع کیا تھا اپنے میڈیا پر، اور ہر تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہے۔ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس میں کوئی نفرت جو ہے وہ پروان چڑھے۔ یہ محبت ہی ہے جو مسائل کا حل دیتی ہے۔ حکومتی وفد آزاد کشمیر میں مذاکرات کی کامیابی پر خوش۔ احسن اقبال کہتے ہیں کامیاب مذاکرات عوام اور جمہوریت کی جیت ہے۔ قمر زمان کائرہ نے کہا کہ تشدد کسی مسئلے کا حل نہیں، کشمیریوں کے مسائل حل کریں گے۔ امیر مقام نے کہا کہ بھارت کشمیر میں خونریزی چاہتا تھا۔ راجہ پرویز اشرف بولے دشمن کے عزائم کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر میں مذاکراتی عمل کی کامیابی کا خیر مقدم۔ مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا معاہدہ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر کی بڑی کامیابی ہے۔ امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آنا خوشائند ہے۔ آخر کار سازشیں اور افواہیں دم توڑ گئیں۔ عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح ہے۔ آزاد کشمیر کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کشمیری بھائی افواہوں پر کان دھرنے سے گریز کریں۔ And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Asim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. In view of the global trade game is a battleground of competing interests. My vision is to use good governance as a vehicle, as a tool for delivering not only projects but dreams. پاکستان نے مارکہ حق میں تاریخی فتح حاصل کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی حکمت عملی سے عظیم کامیابی ملی۔ مسلح افواج کی مہارت پر فخر ہے۔ مریم نواز کا عسکری قیادت کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء سے گفتگو۔ بولیں پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش ہیں، چیلنجز سے مل کر ہی نمٹ سکتے ہیں۔ مریم نواز نے پنجاب حکومت کی کارکردگی اور عوام کی خدمت کا بھی بتایا۔ کہا سیلاب سے کبھی اتنی تباہی نہیں ہوئی، 25 لاکھ افراد محفوظ مقام پر منتقل کیے، عوام کی خوشحالی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان کے ضلع خوزدار میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ فتنہ ہندوستان کے 14 سے زائد دہشت گرد ہلاک، 20 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فورسز نے دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانوں کو کامیابی سے تباہ کیا۔ خوزدار کے علاقے زہری کے عوام کا کامیاب آپریشن پر خوشی کا اظہار۔ پاک فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ فورسز فتنہ ہندوستان کے خاتمے کے لیے پرعزم، عوام کے تعاون سے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج حملے فوری بند کرے، غزہ امداد جانے دی جائے، سمود فلوٹیلا کے کارکنوں اور گرفتار صحافیوں کو رہا کیا جائے۔ لندن میں فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ، برطانیہ میں فلسطین ایکشن سے پابندی اٹھانے کا بھی مطالبہ، پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا، برطانوی حکومت کی مظاہرے نہ کرنے کی اپیل۔ امریکہ، برازیل، اٹلی، اسپین، فرانس، جرمنی میں بھی ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ بینکاک میں اسرائیلی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ۔ اے این پی کے سینیٹر ایمل ولی اور لیگی سینیٹر طلال چودھری آمنے سامنے آ گئے، بیانات کے نشتر برسانے کے بعد ایک دوسرے سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایمل ولی نے طلال چودھری کو سینٹ میں جواب دینے کا اندھیا دے دیا۔ طلال چودھری نے بھی معافی مانگنے سے انکار کرتے ہوئے ہر قسم کی بحث کا چیلنج قبول کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف سے جہتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے پارٹی سربراہ کو حالیہ بیرون ملک دوروں سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر کی صورتحال اور کامیاب مذاکرات پر بریفنگ دی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔
पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक की तामीर का मंसूबा 13 साल से ज़ेर इल्तिवा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ज़ेर इल्तिवा नए ब्लॉक की तामीर पर काम तेज़ कर दिया गया। मोहसिन नकवी का पार्लियामेंट लॉजेस के ज़ेर तामीर नए ब्लॉक का दौरा, तामीराती काम का मुआयना किया, मंसूबे को 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा मंसूबे का तामीराती काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। ब्लॉक की तकमील से तमाम पार्लियामेंटेरियंस को रिहाइश की सहूलत फराहम की जा सकेगी। अमीर बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट दुबई से गिरफ्तार। तीफी बट अमीर बालाज टीपू कत्ल में मरकजी मुलजिम है। पंजाब पुलिस की टीम ने इंटरपोल की मदद से पकड़ा। सीसीडी की टीमें दुबई से तीफी बट को लाने के लिए चली गईं। वुमेन्स वर्ल्ड कप में आज होगा पाक भारत बड़ा टाकरा। कौमी टीम जीत के लिए पुरज़्म। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच बारिश के बाइस मनसूख कर दिया गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। बाला इलाकों में सर्दी ने दस्तक दे दी। स्वात और नारान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मट्टा के सयाहती इलाके गबीन जब्बा में शदीद यालाबारी। बाबूसर टॉप पर सफ़ेद गोलों की बरसात। मानसेरा के सयाहती मकाम बेसर झलखड और नूरी टॉप पर भी बर्फबारी। लिखना पढ़ना सिखाया, मुआशरे में आला मकाम दिलाया। उस्ताज़ा की अज़मत को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। इल्म का नूर फैलाने वाले उस्ताज़ा को सबका सलाम।